وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. آج سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے بیان ہے، اور ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتی ہیں، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. آپ کا رب، ہم سے مراد فرشتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتی ہیں. ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. اب امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، ایک ان لوگوں کے متعلق جو اپنے گھر سے نکلے تھے، اصحاب کہف، پھر اس شخص کے متعلق جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اور تیسرا روح کے متعلق. جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے، ایک روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق، تو یہ سارا بڑی تفصیل سے پیچھے ہم اس کا بیان کر رہے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، بہت تفصیل سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نزول وحی کے اعتماد پر فرمایا کہ وحی نازل ہوگی، تو حضور نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں کل بتا دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. حضور کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا. حضور نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا روح کے متعلق اور اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق. وحی نازل ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گا. اب وحی نازل نہیں ہوئی، وحی نازل نہیں ہوئی، اور 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی. اب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چہ مگوئیاں اور غلط قسم کی گفتگو شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ اہل ایمان کو تانے دینے لگے کہ اگر وہ تمہارے نبی جن کو تم نبی کہتی ہو اگر وہ سچے نبی ہوتے تو انہوں نے تو کہا تھا میں کل بتا دوں گا، تو کیا ابھی تک انہیں پتہ نہیں چلا؟ 1 دن 2 دن 3 دن. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، مگر 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی. تو اب کافر آپس میں یہ باتیں کرنے لگے اور مسلمانوں کو تانے دینے لگے، کہنے لگے دیکھو تمہارے نبی کو تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو تم اپنا نبی کہتے ہو ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے. تو امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی, اس وقت وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, یعنی ہم جو فرشتے ہیں ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. ہمارے آگے اور پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا, یعنی تو جبریل تم جتنے وقفے سے ہمارے پاس آتے ہو, جتنی مرتبہ تم اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے, اس سے زیادہ, یعنی وہی تھوڑی وہی میں تاخیر ہو گئی. حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ حضور انشاءاللہ حضور نے نہیں فرمایا, جس کی وجہ سے وحی میں بھی تاخیر ہو گئی. تو حضور نے پوچھا جبریل تم اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے, تو اس پر یہ آیہ کریمہ جو سی نا یہ نازل ہوئی کہ حضرت جبریل جو نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, یا رسول اللہ ہم جو فرشتے ہیں ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں. ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں, اور تمام جگہوں کا وہی مالک ہے. ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم کے تابع ہیں, ہم اس کی مشیت کے تابع ہیں. جو اس نے ہمیں اذن یا حکم فرمانا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. وہ ہر جگہ کا مالک ہے, یعنی جس جگہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہاں اتر جاتے ہیں جن سے, اور وہ ہر حرکت ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے, وہ غفلت سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا کہ اس نے کیا وحی نازل کرنی ہے اور کیا اس کا حکم ہے. اس لیے وہ جب چاہے گا تو ہمیں آپ کی خدمت میں بھیج دے گا. تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا, کیونکہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ کل آنا میں تمہیں کل ان تینوں سوالوں کے جواب دوں گا کہ روح کیا ہے, ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کون تھے, کل آنا پھر میں تمہیں بتاؤں گا. آگے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی, آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں, آسمانوں میں اور زمینوں, آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی, اور پھر جو ان کے درمیان میں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں, ان سب کا وہی رب ہے, سو اسی کی عبادت کرو. جب آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر ہے ہر چیز کا رب بھی وہ ہے, پالنے والا ہی وہ ہے, تو پھر صرف اس کی عبادت کرو, بس صرف اس کی عبادت کرو, اور اس کی عبادت کے اوپر ثابت قدم رہو, ثابت قدم. کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ هل تعلم له سمیا, کیا تم اس کے
کسی ہم نام کو جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے ان کا مالک ہے، ان کو پالنے والا ہے، وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ آسمانوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا، زمینوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اسی نے تخلیق کیا۔ وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو جب مالک وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا وہ ہے، اور اسی کے احسانات ہیں اور اسی کی نعمتیں ہیں ساری کائنات کے اندر، تو پھر عبادت کے بھی وہی لائق ہے، عبادت کے بھی وہی لائق ہے۔ اس لیے بس تم صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو۔ اور اگر اس راستے میں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کہ کوئی مشکلات آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی دکھ، کوئی درد آئیں، تو ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب راحت ہو اور آرام ہو تو اس کو بھول جاؤ، یا جب تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں تو پریشان ہو جاؤ۔ نہیں، جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، آپ کو چلانا بھی اس نے ہے، آپ کو پیدا بھی اسی نے کی ہے، آپ کو زندہ بھی اسی نے رکھنا ہے، آپ کو مارنا بھی اسی نے ہے۔ جو چیز آپ کو مل رہی ہے یا ملے گی وہ اسی نے دینی ہے، وہ سب اس کی مرضی سے ہے۔ اور اگر وحی کے نزول میں کچھ تاخیر ہو جائے تو آپ اس سے محبوب، یہ نہیں کہنے کا مقصد محبوب، آپ اس سے اداس نہ ہو، اداس نہ ہو۔ پہلے کی طرح جو آپ کا مشن ہے آپ اس کے اوپر گامزن رہیں، جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ اس بات کے اوپر بھی میرے بے شمار لیکچر بیان ہو چکے کہ اس راستے میں، یہ جو تبلیغ کا راستہ ہے، لوگ علماء کے اوپر اور لوگ اولیاء کے اوپر اور لوگ انبیاء کے اوپر ایسے ایسے تانے کستے ہیں، ایسے ایسے تانے اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی الزام تراشیاں کہ جیسے ابھی پیچھے گزرا اسی صورت کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی مقدس اور بزرگ ہستی کے اوپر ولد زنا کی تہمت لگا دی گئی کہ آپ کی والدہ جون سی ہیں، یہ بچہ زنا کی اولاد سے ہے۔ نبیوں، ولیوں کے اوپر جو اس راستے میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور تبلیغ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کے اوپر بڑی پریشانیاں، بڑی تہمتیں، بڑی تانے، بڑی مصیبتیں جو ان سی ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں۔ محبوب اگر یہ تانے دے رہے ہیں تو ان کو تانے دینے دو، ان کی عقل ہی نہیں ہے اتنی۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اس آیہ کریمہ کے اخیر پر حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو، یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب عبادت کے لائق صرف
ایک اللہ ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہو؟ قرآن ہے. کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہو؟ اب کافر جو تھے یہ اپنے بتوں کو الہ تو کہتے تھے، اور کتنے بت انہوں نے بنا رکھے تھے، 360 بت تو بیت اللہ میں تھے، مگر کسی ایک اپنے بتوں کو معبود یا معبود تو مانتے تھے یا معبود تو کہتے تھے، الہ تو کہتے تھے، مگر کافروں نے کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا تھا، کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا تھا. تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہو؟ اللہ نہیں. تم اتنے بت، سینکڑوں کی تعداد میں تم نے بت بنائے ہوئے ہیں جن کو تم پوچھتے اور سجدہ کرتے ہو، کہ ان میں سے کسی کا نام کبھی اللہ رکھا ہو؟ تو حقیقت یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا اس کائنات میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں نہ کسی شخص کو اللہ کہا گیا ہے، نہ کسی بت کو اللہ کہا گیا ہے، نہ کسی بت کو اللہ کہا گیا. یہ چیز فمن هل تعلم له سميا، کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.